اس دنیا میں ہر نبی رسول پیغمبر نے جب دنیا والوں کو سچے مالک کے گیان اور ایمان کی بات کی تو لوگوں نے کہا مالک کیسا ہے؟ تو سچے مالک کی وڑک نراکار روپ میں ہر نبی رسول پیغمبر نے دنیا والوں کو کرائی، لیکن اس کی حقیقی شکل میں جنت میں ہر ایمانی گیانی دیکھ لے گا، اپنی اس دنیا کی ان نظروں سے، ان آنکھوں سے دیکھ لے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ اور جب دیدار ہوگا ہر 7-8 دن کے بعد جمعہ کے دن، جب سچا مالک جنت کی نعمتوں میں یہ مست مگن ہوں گے اور سلام آ کر تیز آواز میں، اپنی زبان سے سچا مالک اپنے جسم کے ساتھ آ کر نراکار روپ میں نہیں بلکہ اپنے حقیقی روپ میں آ کر جنتیوں کو سلام کرے گا تو ہر کوئی سچے مالک کو دیکھنا چالو کر دے گا۔ قولا یہ سلام کیا جائے گا قول کہہ کر رحم کرنے والے رب کی طرف سے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا اللہ تعبد الشیطان کہ تم شیطان کی پوجا مت کرنا، شیطان کی عبادت مت کرنا، شیطان کے بندے مت بننا۔ بڑی عجیب سی بات ہے، نہ شیطان کے لیے آج تک کسی نے مسجد بنایا، نہ شیطان کا نام اسمرن کسی نے کیا، نہ شیطان کے لیے کسی نے سجدہ کیا، نہ شیطان کے لیے کسی نے رکوع کیا، نہ شیطان کے لیے کسی نے روزہ رکھا، نہ شیطان کے لیے کسی نے حج کیا، نہ شیطان کے لیے کسی نے کسی کی سیوا کی، نہ شیطان کے نام پر کسی نے کسی کو کھانا کھلایا۔ لیکن قرآن میں بڑی عجیب بات کی جا رہی ہے، اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو۔ کوئی نماز نہیں پڑھا، کوئی روزہ نہیں رکھا شیطان کے لیے، تو یہ ہے کیا شیطان کی عبادت؟ شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، شیطان کے بہکاوے میں آ جانا، شیطان کے وسوسے میں پھنس جانا اور اس کی بات کو سن کر جیسا غلط راہ پر وہ ڈال رہا ہے اس پر عمل کر لینا، یہ شیطان کی عبادت ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی اطاعت کی، شیطان اور شیطان کے چیلوں کی، تو تم مشرک ہو گئے، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ انہو لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، بندے بننا ہے تو صرف میرے اکیلے کے بندے بنو، سچا مالک اللہ کہہ رہا ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں نام اسمرن میں، نماز کے اندر نام سمرن کے اندر، نام اسمرن کرنے میں جو دعا کی جاتی اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھے راستے پر قائم اور دائم رکھ، تو یہاں پر جواب دیا جا رہا کہ میرے اکیلے کے بندے بنے رہو، ایک سچے مالک کے بندگی کا حق ادا کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے اور شیطان کے راستے پر چلنے سے بچو۔ انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تم سے پہلے اس نے ڈھیر سارے قوموں کو ہلاک کیا، مخلوقات کو ہلاک کیا، انسانوں کو بہکا کر غلط راہ پر لایا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا اتنی بھی عقل تمہیں نہیں ہے؟ گیان اور ایمان کی باتوں میں، کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں اور ہسٹری کے اندر، اتہاس میں تم نے دیکھا نہیں شیطان کے پیچھے چلنے والے کیسے ہلاک ہوئے؟ ہادی جہنم، یہ جہنم ہے آگ کا سلگایا ہوا، التی کنتم توعدون، جو تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ اصلوها اليوم، آج پہنچ جاؤ اس جہنم کے اندر، بما کنتم تکفرون، تمہارے جھٹلانے کی پاداش میں، تمہارے اگیانی ہونے کی وجہ سے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج تمہارے منہ کو ہم سل پیک کر دیں گے، بند کر دیں گے، مہر لگا دیں گے۔ وتکلمنا ايديهم، تمہارے ہاتھ، تمہاری انگلیاں، تمہاری چمڑیاں یہ سب بات کرنا چالو کر دیں گی۔ وتشهد ارجلهم، تمہارے پیر جو چل کے جا رہے تھے وہ سچی گواہی دیں گے، سچی باتیں بتائیں گے اور مالک کی طرف سے کہیں گے کہ اس روح نے، اس آتما نے اس بدن کا یہ غلط استعمال کیا۔ اسی لیے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، پورے جوڑے کی فکر کرو۔ اگر بدن کی فکر کر رہے تو اس بدن کو چلانے والی آتما کی فکر کرو جو سچے مالک سے ملنے جائے گی اور سب سچ بتا دے گی۔ پیر بھی گواہی دیں گے کدھر چل کے کس مقصد سے گئے تھے۔ بما کانوا یکسبون، بدن کا ایک ایک حصہ، بال، آنکھ، ناک، کان، بدن کا ایک ایک حصہ سچے مالک کے سامنے، روح جب جائے گی مالک سے ملنے تو یہ بدن بھی گواہی دے دے گا۔
ہمارے ہی خلاف گواہی دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، سچی گواہی دے گا۔ بما کانوا یکسبون، جو کمائی کر رہے تھے، جو عمل کر رہے تھے،